لیکن سر جو دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے وہ کتنی اطمینان بخش ہے؟ دیکھیں اس پہ بات کرتا ہوں پہلے. جی سر. آج سفر کی پہلی تاریخ ہے. یکم سفر ہے. محرم کا مہینہ ختم ہو گیا ہجری کیلنڈر کے مطابق. تو ایک ہمارے یہاں لاہور میں ایک بڑے تاجر ہیں کپڑے کے، حضرت مولانا غلام رسول صاحب، تحریک عشق رسول کے سربراہ ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ 29 سفر کو 29 تاریخ کو، کیونکہ اس سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. جی ہاں. تو 29 سفر ہوگی 13 اگست پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ربیع الاول کو خوش آمدید کہا جائے. ٹھیک ہے. اور ہر پاکستانی اس روز 9 بجے رات 2 منٹ کے لیے درود شریف جو ہے اس کو پڑھے. اچھا. تو یہ وہ تاریخ چلائے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، اچھا، تاکہ لوگ وہ درود پڑھیں ہاں، اور اس طرح ربیع الاول کا استقبال کریں. ٹھیک ہے. اور 13 اگست ظاہر ہے اس کی رات 14 اگست کو پاکستان. یہ بس آگے پھیلائیں اس بات کو. ٹھیک ہے. بڑی مجھے اچھی لگی بات ان کی. ٹھیک ہے. بڑے صاحب حال بزرگ ہیں، دل بڑا خوش ہوا ان سے مل کے. صحیح. اور وہ بھی دل میں بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جڑنے کی، ان کے اس میں مبارک جو ہے اور ان کی تشریف آوری جو دنیا پہ ہے اس کی مسرت کا اظہار کرنے کی. آمین. اب آ جائیں ایران پر. جی سر. دیکھیں دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا، اب وہ مفاہمت ختم ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ایران کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے. جی ہاں. لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جو مفاہمت ہوئی تھی، جو MOU ہوا تھا، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ جوں کا تم موجود ہے، انٹیکٹ ہے، اور فریقین کو اس کی طرف واپس آنا پڑے گا اور امن کے راستے پر چلنے کے لیے اسی کو اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے امن کا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، اب تک تنازع ایک اور پیدا ہو گیا نا. اب تنازع یہ کہ آبنائے ہرمز پر کس کا تسلط ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایران نے جو اس پہ قبضہ کیا ہے اور اس کا اس جنگ کے دوران اس کی عملداری قائم ہو گئی اس پہ، اور اس کو ایک نیا لطف آ گیا اس میں. نیو نارمل اب یہ یعنی کہ اب وہ کر رہا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو کنٹرول کرے اور ان کو اس سے پوچھ کر وہ اس علاقے سے گزرے. لیکن جو امریکہ ہے وہ چاہتا ہے کہ آزادانہ، اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں، یورپ کے بھی اور چین بھی اور روس بھی، وہ اس بات کے حامی نہیں ہے کہ اس پر کوئی کسی ایک ملک کا تسلط ہو جائے. بین الاقوامی قانون بھی یہی ہے. تسلط سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی فیس یا کوئی ٹول جو ہے وہ لیا جائے، یعنی آزادانہ نقل و حرکت ہو اور جنگ سے پہلے کی صورتحال بحال کی جائے. ٹھیک ہے. اب اس نے ایک نئی ٹینشن پیدا کر دی. اب دیکھیں انتقام کے نعرے لگ رہے ہیں. اب تابوت جو ہے ایک ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران میں سر جو مین وہاں پر مطلب چوک ہے، وہاں کا مین اشارہ وہاں پر لگایا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس میں جو ہے وہ ہم دکھائیں گے بھی ابھی تصویر میں کہ وہ تابوت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. AI کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے. ظاہر ہے بالکل. اور اس میں وہ لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انتقام. اور جو ایران کی پارلیمنٹ ہے اس نے بھی انتقام کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے. یعنی 4 مہینے میں پہلا جو اجلاس ہوا اس میں اسی پر بات ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے، انتقام اپنی ٹھیک ہے، انتقام لینا چاہیے. جتنی کسی کے پاس طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، وہ یقیناً انتقام لے گا. اور قومیں بھی انتقام لیتی ہیں، افراد بھی انتقام لیتے ہیں. لیکن اب یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ جنگ بند ہو گئی اور فریقین اس پہ متفق ہو گئے، تو اب تو جو انتقام ہے نا وہ اس کا راستہ بدل جائے گا نا، طریقہ بدل جائے گا. اب انتقام یہی ہے کہ امریکہ جو ہے
اور اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو گئے. ایران ان کے چھاتی پہ مونگ ڈال رہا ہے, اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے, اس کو نئے امکانات جو ہیں ظاہر ہو رہے ہیں, اس کو نئی توانائی مل رہی ہے, اور اس پہ جو سینکشنز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک انتقام ہے نا. آپ یعنی انتقام, آپ دشمن کو ناکام بنا کر بھی تو انتقام لیتے ہیں نا اس سے. لیکن بہرحال اب جب جنگ بندی ہو گئی تو اس کے بعد اب دیکھیں جے ڈی وینس کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہے اب اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ بندی ختم ہو, جنگ جاری رہے, اور وہ اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب اور دیکھیں کہ اور وہ جو امریکہ کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کی حمایت نہیں کر رہے. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, اور ایران سے معاملہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سفارتی ہے. اور جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات عوامی سطح پر کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے نا. جی نیتن یاہو عوامی حمایت کھو رہے ہیں امریکہ میں. اب اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ جنگ بند نہ ہو. اب ایران کے اندر اگر جذباتی عناصر یا جو انقلابی ہیں, پاسداران انقلاب, اگر وہ جذبات میں آ کر وہ بھی یہ نعرہ لگاتے جنگ بند نہ ہو, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کو داد دیں گے. فی الحال تو سر وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں نا کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو ہم خطے کے کسی انفراسٹرکچر کو نہیں رہنے دیں گے. پھر آپ دیکھیے ٹوٹل انائلیشن کی طرف جا رہے ہیں. امریکہ کو کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ امریکہ تو آپ کے اتحادی تو ہے نا سر. اتحادیوں کی ہوگی نا. تو امریکہ تو بیٹھا ہوا ہے ہزاروں کلومیٹر دور آپ سے بیٹھا ہے, امریکہ تو دندناتا رہے گا. ابھی بھی جوابی حملے وہ اتحادیوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسی لیے کر رہا ہے نا, جو ویسلز پر حملے کرتا ہے ایران, اسی کے جواب میں امریکہ حملے چاہتے ہیں جو آپ کے ہمسائے بھی ہیں, آپ کے بھائی بھی ہیں, آپ کے کلمہ گو بھائی ہیں, ساتھی ہیں, ان کو آپ گلے لگائیں, ساتھ ملائیں, اور امریکہ کو دور بھگائیں. تو سر ایران یہی تو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ان کو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو آپ دور بھگائیں, اڈے ختم کریں یہاں سے, ہمارے ساتھ ملیں, یعنی دوست سے, تاکہ ایک پیغامات کے ذریعے آسمان سے گریں اور کھجور پہ اٹک جائیں, تاکہ ایران ان کو دبوچ لے. تو ایران کا کام نہیں ان کا خوف دور کرنا, ان کو تحفظ کا احساس دلانا, ان کو اپنے سینے سے لگانا. یہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے, اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے پوری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی تھی. ایران پہ حملہ ہوا تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے غلط ہوا ہے, غاصبانہ حملہ ہوا ہے, اور اسرائیل پر لوگ تھو کر رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ پر تبرہ بھیج رہے تھے. یورپ جو ہے وہ ان سے دور ہو گیا, اور نیٹو جو ہے کمزور پڑ گیا, اور اسرائیل جو ہے اس کو لینے کے دینے پڑ گئے. اسرائیل اور امریکہ کے درمیان دراڑیں پڑ گئیں. تو اب آپ مجھے بتائیں, اور یہ سب کچھ خامنہئی صاحب کی تدفین تک یعنی کہ رہا. بات یہ ہے کہ جب آپ کو غور کرنا پڑے گا نا, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسرائیل چاہتا ہے وہی ایران بھی چاہے, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم کس کو داد دیں. امن جو ہے, امن ضرورت ہے ایران کی, اور ہماری دعا ہے کہ ایران جو ہے وہ امن حاصل کرے, امن کے راستے پہ چلے, اور اس کو جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اب امریکہ بیٹھا ہوا ہے, لڑائی آپ کی سرزمین پہ لڑی جا رہی, وہ ایران پہ لڑی جا رہی.